تقریر شروع ہو جائے اس سے پیشتر سب لوگ مل جل کر محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پر، شمع بزم ہدایت پر، نو بہار شفاعت پر، نو شع بزم جنت پر، شہر یار ارم پر، تاجدار حرم پر، معراج کے دولہا پر، شفیع المذنبین پر، راحت عاشقین پر، طٰہٰ و یاسین پر، مراد المشتاقین پر، محبوب رب العالمین پر، سراپا رحمت للعالمین پر، کونین کے مالک و مختار پر، ہم غریبوں کے غم گسار پر، نبیوں کے سردار پر، محبوب پروردگار پر، یعنی شمس الضحیٰ پر، بدر الدجیٰ پر، محبوب کبریا پر، نور الہدیٰ پر، اس رسول ہاشمی پر جو نبی حکم فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، وہ اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے، اور نظر عنایت فرما دے تو بے زبان کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے۔ وہ نبی جدھر سے گزر جائے تو کوچہ معطر ہو جائے، اور مسکرا دے تو اندھیری رات میں اجالا ہو جائے۔ وہ نبی بلائیں تو درخت بھی چلتا ہوا ان کے قدموں میں آ جائے، اور وہ حکم فرما دے تو لوٹ کر اپنی جگہ پر واپس چلا جائے۔ اس رسول ہاشمی پر جو نبی اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگا دے تو آنکھوں میں پہلے سے زیادہ روشنی ہو جائے، حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈال دے تو کھانے میں برکت ہو جائے، حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈال دے تو کھانے میں برکت ہو جائے۔ وہ نبی جو گوشت کو کھا کر ہڈی پر دست رحمت پھیر دے تو بکری کا بچہ پھر سے زندہ ہو جائے، حضرت جابر کے مرے ہوئے دونوں بچے پر اپنا ہاتھ رکھ دے تو حضرت جابر کے مرے ہوئے دونوں بیٹے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اس رسول ہاشمی پر جو نبی گزر جائیں تو مدینے کی گلیاں مشکبار ہو جائے، اور پسینہ کسی دلہن کو لگا دیا جائے تو کئی نسلوں تک بچہ خوشبودار ہو جائے۔ یعنی اس رسول ہاشمی پر جس نبی کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی زلف عنبر واللیل اذا سجا، جس کی چشم اطہر ما زاغ البصر وما طغى، جن کی سیر و تفریح سبحان الذی اسرا، جن کی رفتار والنجم اذا ہوا، جن کی گفتار وما ينطق عن الهوى، جن کا سینے مبارک علم نشرح لك صدرک، جن کے سر کا تاج ورفعنا لك ذکرک، جن کی تحریر نون والقلم، جن کی تنزیل قد جاءکم من اللہ نور، جن کی تقریر ان ہوا وحی الا یوحى، جن کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، وہ جن کا مقام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جن کا اعجاز قد جاءکم برہان من ربکم، اس رسول ہاشمی پر جن کی آنکھ عین اللہ ہے، جن کی زبان لسان اللہ ہے، اس رسول ہاشمی پر جس نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کی آنکھ نور من نور اللہ ہے، جن کا کلام کلام اللہ ہے، جو حبیب اللہ ہے، اور جن کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور جن کا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی چادر رحمت میں چھپانے والے، آب کوثر کا جام پلانے والے، شفاعت کا مصدع جافظہ سنانے والے، یثرب کو مدینہ بنانے والے، نار دوزخ سے ہم سب کو بچانے والے، جنت میں اپنے ساتھ لے جانے والے، امت کی یاد میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے والے، یعنی مکہ والے، لامکہ والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بکار ریش حیرانم اوسنی یا رسول اللہ، بکار ریش حیرانم اوسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اوسنی یا رسول اللہ، ندانم جست ماوائے ندارم جست ملجائے، توی خود ساد و سامانم اوسنی یا رسول اللہ، شاہب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اوسنی یا رسول اللہ، رضای سائی لیلے پر توی سلطان لا تنہر بحر عزیز خانم اوسنی یا رسول اللہ،
جگہ دو میری قسمت بھی خدا را یا رسول اللہ، بلا لو اپنی روزے پر خدا را یا رسول اللہ۔ میری دنیا سدھر جائے، میری عقبہ سنور جائے، اگر ہو جائے رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ۔ تمہارا نام نامی ہے سکون قلب کا، باعث نظر کا نور ہے روزہ تمہارا یا رسول اللہ۔ میرا ایمان ہے مومن وہ کامل ہو نہیں سکتا نہ ہو جو عاشق و شیدا تمہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے خلق روٹ جائے تو کیا غم نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ یہی ہے حسرت ہم سب کی کہ ہو جب نزا کا عالم، زباں پر نام نامی ہو تمہارا یا رسول اللہ۔ تمنائے اورنگزیب ہے دم آخر شہ بطحا رہے ورد زباں کلمہ تمہارا یا رسول اللہ۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا نام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ من جملہ مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے نئی نسلوں میں ہمیں مصطفیٰ کا پیار منتقل کرنا ہے۔ بطور مسلم والد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھائیں، اور یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو اچھا بزنس مین بنائیں، لیکن سب سے پہلے انہیں عاشق رسول بنائیں۔ بطور مسلمان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ سکھائیں کہ میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سیکھا ہے، ان کی وجہ سے میرے سینے میں حضور کا پیار بھرا ہے، چونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے حضور کا نام اور ان سے پیار کرنا سیکھا ہے، اور اپنی ماں سے درودوں کی لوری سیکھا۔ اب یہ ورثہ ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ تو اس کا زود اثر ذریعہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری نسلوں کے سینے میں حضور کا پیار بھر جائے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا سکھاؤ۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ درود دلوں میں حب رسول کی افزائش کا زود اثر ذریعہ ہے۔ اگر یہ کثرت سے پڑھا جائے تو سینے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ درود شریف کی برکت یہ بھی ہے کہ اولاد کی طبیعتوں میں نفاست پیدا ہو جاتی ہے، طبیعتوں کی تلخی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت سخت مزاج ہے، بطور وظیفہ انہیں درود شریف کی تسبیح دیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند ہفتہ عشرہ میں کہ ان کی طبیعتوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے والے کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ یہ ڈش اور ٹی وی اور موبائل اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج نظریں غلیظ ہو جاتی ہیں، آج خیالات پاکیزہ نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر جو غیر محسوس یلغار ہے کہ بند کمروں میں بھی لوگ محفوظ نہیں، تو اپنی اولاد کو کس طرح پاکیزہ رکھا جائے؟ تو درود شریف کی برکتوں سے انہیں تقدس بنایا جا سکتا ہے۔ درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ذہانت پیدا کرتا ہے۔ اگر بچہ کن ذہن ہے، کمزور دماغ ہے، یاد نہیں رہتا، پڑھتا نہیں،
تو بطور وظیفہ میرا مشورہ یہ ہے کہ بطور وظیفہ انہیں درود شریف کی تسبیح دیں۔ جو بچہ درود شریف پڑھتا ہے اور جو بچہ درود شریف نہیں پڑھتا، دونوں میں آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ درود شریف پڑھنے والا بچہ ذہین اور سمجھدار ہوگا تو اپنی اولاد کو درود پڑھائیں۔ اگر بچہ ذہین ہو، اچھا پڑھے، تاکہ کل ان کے کندھوں پر اسکول کی بھی باغ دوڑ آنی ہے اور اسلام کی خدمت بھی ان کو کرنی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے بچے کے لہجے میں نرمی اور مٹھاس پیدا ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک معمول بنائیں کہ آپ کا بچہ روزانہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے۔ درود شریف تمہیں صداقت کی منزل تک لے آئے گا، حق کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور القول البدی میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، القول البدی میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ حضور، جب کثرت سے فرقہ پیدا ہو جائے گا تو حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے، جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کون ہیں؟ ان کے والد کا نام حضرت سیدنا امام باقر ہے، ان کے والد کا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، ان کے والد کا نام حضور سیدنا امام حسین ہے، اور ان کے والد کا نام حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی رجب شریف کا مہینہ ہے اور آج 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ کنڈے کا نیاز فاتحہ انہی کے نام سے ہوتا ہے۔ تو انہی کے تعلق سے سائل نے سوال کیا کہ حضور، جب فرقہ پیدا ہو جائے تو حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا، کہ کون لوگ حق پر ہیں، اہل حق کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل نے پھر سے پوچھا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی نام کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصل کی پہچان کیا ہوگی؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نشانی میں بتا دیتا ہوں کہ جب کثرت سے فرقے پیدا ہو جائیں تو اہل حق اہل سنت ہوں گے، اور اگر اسی نام کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں تو آپ نے ارشاد فرمائے اصل کی پہچان یہ ہوگی کہ اس دور میں جو پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے، اور وہی صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور وہی صحیح معنوں میں مصطفیٰ پیارے آقا علیہ السلام کے وفادار غلام ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کثرت سے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمائے کہ جو کثرت سے پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو درود شریف کا یہ بھی فائدہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح لبیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ تو اپنی اولاد کو کثرت سے درود پڑھنا سکھاؤ، اسکول آتے جاتے درود پڑھنے کی تاکید کریں، پیارے آقا علیہ السلام سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکے تو ہر پیر یا جمعہ کی شب کو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ درود کی محفل سجائیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ دوسری بات، انسان
فطرتاً حسن پسند ہے، جہاں بھی حسن ہوگا دل ادھر جھک جائے گا، وہ چاہے حسن جدھر ہو۔ تو اس لیے اگر انسان کی فطرت میں حسن پسند ہے تو آؤ اسے اس چوکھٹ پر لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے۔ چلو شہنشاہ حسینہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر لے چلے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کے سینے میں پیارے آقا کا عشق پیدا ہو تو اسے حضور کے حسن کے قصیدے سناؤ، سیرت مصطفیٰ پڑھنے کو کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حسن تضاد کا شعر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اردو ادب میں صنعت تضاد کا ایسا دوسرا شعر میری نظر سے نہیں گزرا۔ صنعت تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر کوئی بات کہے پھر اس کا مقابلہ لائے، تو کہیں ایک تضاد ہوتا ہے، کہیں دو، کہیں تین ہوتا ہے، یہاں 7 تضاد ہیں۔ ایک طرف انگلیاں ہیں، دوسری طرف سر ہے، وہ انگلیاں بھی عورتوں کی، یہ سر بھی مردوں کے، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، اور ادھر حسن دیکھ کے اور یہاں صرف نام سن کے، اور وہاں کٹی ماضی کی بات ہے اور یہاں کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، اور وہاں کٹی لازم ہے، بے ارادہ کٹی، قصد نہیں پایا جاتا، اور یہاں کٹاتے ہیں، قصد پایا جاتا ہے، اور وہاں کٹی ایمان پھر بھی نہ لائے، اور یہاں پہلے ایمان لاتے پھر سر کٹاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو حضور کا حلیہ بتائیں، حضور کی سیرت سنائیں، سکھائیں، پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے بتائیں، تو انشاءاللہ ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات یہ، جس طرح میرے پیارے آقا علیہ السلام کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، ویسے ہی میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں۔ اگر اپنی اولاد کو حضور کی سیرت بتائیں گے تو ان کے سینے میں پیارے آقا علیہ السلام سے پیار پیدا ہوگا۔ اب سیرت کا نمایاں پہلو کیا ہے؟ اگر کوئی شخص گراہک سے ہنس کے بات کرتا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اچھی سیرت کا ہے؟ اگر کوئی شخص دوستوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص اچھی سیرت کا ہے؟ میرے رسول نے اس کا معیار دیا، تم میں بہتر اخلاق والا وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہے، اور میں کثرت سے درود پاک پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے پر کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو ملتا کیا ہے؟ سماعت فرما لیں، چہرے کا نور، دل کا سرور، نماز کی پابندی، تہجد کی توفیق، تلاوت قرآن کا شوق، گناہوں سے نفرت، نیکیوں پر استقامت، روح کی طاقت، رزق کی برکت، زندگی کا سکون، فتنوں سے حفاظت، دعاؤں کی قبولیت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان پر خاتمہ، قبر کی روشنی، درجات کی بلندی، پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت، جنت میں آقا کا قرب نصیب ہوگا۔ غموں نے گھیرا ہے تمہیں تو درود پڑھو، غموں نے گھیرا ہے تمہیں تو درود پڑھو، ہے مدینہ حاضری کی تمنا تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج لوگوں میں محبوب ڈھونڈنے کی ہوڑ لگی ہے،
کوئی فیس بک پر ڈھونڈتا ہے، کوئی واٹس ایپ پر ڈھونڈتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر ڈھونڈتا ہے، مگر میں کہتا ہوں محبوب کو تلاش کرنے میں اتنا دیر کیوں لگا رہے ہو؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اسے اپنا محبوب بنانے سے بھی اللہ کا محبوب ہے؟ اپنی پہچان زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنی پہچان زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آپ سفر میں اکثر ادھر ادھر جانا آنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ کافی مرتبہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا رہتا ہے صنم بے وفا ہوتا ہے۔ محبوب کو دل مت دینا، بے عزت کرا دیتا ہے، دولت لوٹ لیتا ہے، محبوب بے وفا ہوتا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، دل مت دینا، یہ ایک میسج ہے۔ ارے تو نے محبت کرنا سیکھا ہی نہیں، تو دل اس کو دے دیا جو اپنے دوپٹے کا پلو نہ سنبھال سکے، وہ تیرا دل کیا سنبھالے؟ اگر دل ہی دینا تھا تو مدینے کے تاجدار کو دیتا، ایک بار یہاں ہاتھ پکڑتے تو جنت میں لے جا کے چھوڑتے۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب صاحب کشف الغمہ، صاحب الطبقات الکبریٰ، المیزان الکبریٰ، المنن الکبریٰ، لواحق الانوار۔ امام شعرانی بہت بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ بعضوں نے انہیں اپنے زمانے کے مجددین میں شامل کیا۔ وہ المنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ حضرت علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے صدقے میں حضوری کا اور بیداری میں ہمہ وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر رہنے کا رتبہ پایا۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو نسبت پائی اور اخذ و وصول کیا اور فیض لیا اور سند حاصل کی، اس میں میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان صرف دو شخص کا واسطہ ہے۔ ایک میرے شیخ سیدی علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ان سے اخذ اور وصول کیا۔ اخذ کہتے ہیں علم اور فیض لینا، سند اور روایت لینا، سماع کرنا، اور انہوں نے سید ابراہیم المطبولی سے لیا اور سید ابراہیم المطبولی نے براہ راست آقا علیہ السلام سے لیا۔ یہ حضوری اور کچہری والے تھے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان دو شیخ کا واسطہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں میرے شیخ یعنی سیدی الخواص ترقی کرتے گئے آقا کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ وہ درجہ آیا کہ وفات سے پہلے یہ براہ راست آقا علیہ السلام سے اخذ و وصول کرنے لگے۔ پھر امام شعرانی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف ایک ہی شخص کا واسطہ رہ گیا۔ میں سیدی الخواص سے لیتا تھا اور سیدی الخواص براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے لیتے تھے۔ اور پھر امام شعرانی کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے مجھے حدیث مصافحہ کی سند ملی۔ فرماتے ہیں میں نے مصافحہ کیا حضرت شیخ ابراہیم الکیروانی سے، انہوں نے مصافحہ کیا حضرت شیخ الشریف الساوی سے، مکہ معظمہ مصافحہ کیا، اور انہوں نے ایک جن صحابی کے ساتھ مصافحہ کیا اور اس نے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں امام شعرانی کہ مصافحہ کرنے میں مجھ میں اور آقا علیہ السلام میں صرف 3 آدمی ہیں، اور یہ امام شعرانی آج سے 500 سال پہلے ہوئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضوری اور عالم بیداری میں حاضری یہ درود و سلام کی کثرت کے برکات میں سے ہے۔ کیسے کیسے ولی ہوئے وہ بیان کرتے ہیں
شیخ ابو العباس المرسی بیان کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، صاحب حزب البحر، اور ان کا مزار مصر میں سکندریہ میں ہے۔ حضرت ابو العباس المرسی مصر کے شہر سکندریہ میں ہیں، اور ان کے سامنے مزار ہے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ شیخ مرسی بیان کرتے ہیں کہ فقیر کا مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ براہ راست آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضوری والا نہ ہو جائے، یعنی اپنے اس مقام تک مکمل نہیں ہوتا، یعنی اپنے سائل جس میں اسے رہنمائی حاصل کرنا ہو اسے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے والا نہ ہو جائے، تب تک اس کا مقام مکمل نہیں ہوتا۔ اور شیخ ابو العباس المرسی نے فرمایا، اگر ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے یا جنت الفردوس اوجھل ہو جائے تو میں اس لمحہ اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھتا، مرد نہیں سمجھتا۔ اور ایک جگہ فرمایا، میری روحانی اجتماع حضور کی بارگاہ کے ساتھ آقا کی کچہری میں حضوری کا تسلسل، آقا کی بارگاہ میں میرے حاضر رہنے کا دوام، حضور کے ساتھ میرے ربط اور آپ کی بارگاہ سے میری نسبت اور تعلق، اور آپ کی بارگاہ سے اس کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، اور اگر ایک لمحہ پردہ آ جائے تو میں اس لمحہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اور امام شارانی نے فرمایا کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء ایسے ہوئے جن کو کثرت کے ساتھ درود دو سلام کی برکت سے ہمہ وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری رہتی تھی۔ ان میں سے نام لیتے ہیں ہمارے زمانے میں اور پہلے شیخ عبد الرحیم القناوی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ شیخ ابو مدین غوث المغربی آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے، ہمہ وقت حضوری رہتی، اور انہوں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت لی تھی مینا کے میدان میں حج کے موقع پر، اور اس فیض کے صدقے میں حضور کی بارگاہ میں دائمی حضوری والا بنا دیا۔ فرماتے ہیں شیخ ابو سعود الاشعر، شیخ ابراہیم الدسوقی، مصر میں 4 اولیاء کے نام ہر کتب میں پڑھے جاتے ہیں، ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں حضوری رہتی۔ شیخ ابو الحسن الشاذلی ہمہ وقت حضوری رہتی، شیخ ابو العباس المرسی آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے، شیخ ابراہیم المطبولی ہر وقت حاضر رہتے، شیخ امام جلال الدین سیوطی ہر وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ اسی طرح شیخ احمد الزوادری فرماتے ہیں یہ طبقات اولیاء میں سے چند نام ہیں جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں مجتمع رہتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ان کا بڑا عمل کثرت درود و سلام کا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی کا یہ عالم تھا کہ ان کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کا نام شیخ عبدالحق الشاذلی۔ امام جلال الدین سیوطی بھی طریقے شاذلیہ سے ہیں۔ تو اس طریقے سے کافی بزرگ رہے جنہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت درود و سلام کی وجہ سے حاضری رہی۔ امام ابو الحسن شاذلی کے طریقے سے تھے، امام جلال الدین سیوطی شاذلی طریقہ قادری کی ایک شاخ ہے، چونکہ یہ خود بھی شاذلی تھے، اور ان کے دوست شیخ عبد القادر الشاذلی، انہیں اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ کوئی کام تھا، تو اس نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط بھیجا اور درخواست کی
کہ آپ ایک خط بھیج دیں یا تشریف لے آئیں اور بادشاہ وقت کو میری سفارش کر دیں۔ اس پر چونکہ یہ بڑے قریبی دوست تھے، صاحب کرامت، صاحب ولایت، صاحب نسبت اور خود صاحب حال تھے، مگر ان کا درجہ اونچا تھا، اس لیے حال والوں کو بتانے کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، بے حال لوگوں کو بتانے کا کوئی حال نہیں ہے، اور ہر حال لوگوں کو بتانے کا اور بدحال لوگوں کو بتانے کا حال کیا ہوگا۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے اپنے دوست کو خط لکھا اور معذرت کی کہ دوست آپ میرے بڑے عزیز ہیں، صاحب حال ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، سفارش بادشاہ وقت کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی کرم نوازی سے محروم ہو جاؤں گا، کیونکہ اگر میں سفارش کرنے بادشاہ کے پاس چلا گیا تو یہ مجھے اپنی کرسی پر بٹھائے گا، اور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچہری میں بیٹھتا ہوں اور اب تک 75 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ چکا ہوں، اگر اس کے پاس چلا گیا تو میرے آقا ناراض ہو کر پردہ فرما لیں گے اور کہیں گے کہ اس کی پلید کرسی پر بیٹھنے کے بعد تمہارے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، اور اب تک 75 مرتبہ بیداری میں اور آمنے سامنے حاضری ہو چکی ہے، اور مجھے خوف ہے اگر اس کی کرسی پر بیٹھ گیا تو آقا ناراض ہو کر پردہ کر لیں گے اور مجھے فرمائیں گے کہ ظالم حکمرانوں کے درباروں میں بیٹھنے کی وجہ سے اب اس کچہری میں تمہاری جگہ نہیں رہی۔ اور پھر دوست کو سمجھایا کہ میں حضور کی حدیث کا خادم ہوں، مجھے لمحہ بلمحہ حدیث کی درستگی تسلی کے لیے حضور سے درخواست کرنی پڑتی ہے، تو مجھے معاف کر دو۔ امام شارانی نے امام جلال الدین سیوطی کے اس قول کے جواب میں تائید میں شیخ محمد زین العمادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کابر اولیاء اللہ میں ان کی بات لکھی۔ یہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جو بیداری میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، زیارت کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے لیے گئے تو ان کے ایک دوست نے حاکم وقت سے سفارش کرنے کے لیے کہا تو یہ چلے گئے، بعد میں پلٹ آئے اور پھر جب رات کو بیٹھے جیسے معمول تھا مراقبہ کرتے اور آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوتے، تو جب مراقبہ کیا تو پردہ گر چکا تھا اور آواز آئی تم ظلمت اور تاریکی کی چٹائی پر بیٹھنے والے ہو، اب اس بارگاہ اور کچہری میں تمہاری جگہ نہیں رہی۔ اس کے بعد تائید میں امام شارانی لکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی بات ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے عمل نہیں کیا اور خط لکھ کر کے دوست کو بھیجی تھی۔ امام الشیخ احمد الزوازی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے تھے جن کو بیداری میں مواظبت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حضوری حاصل رہتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تزکیہ بھی تھا، تصفیہ بھی تھا، عبادت بھی تھی، ریاست بھی تھی، صدق بھی تھا، اخلاص بھی تھا، سب کچھ تھا، سارے زیوروں سے آراستہ تھے، ان سے سب کچھ ملتا ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کی ہمہ وقت کی حاضری نہیں ہوتی۔ بڑے اولیاء اللہ ہوئے، بڑے رتبے ان کے ہوئے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کی کچہری ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی، اور بیداری میں حضوری مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے لازم نہیں کہ ہر ولی کو حضور کی کچہری ملے، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کے درود و سلام کی کثرت سے ملتی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ باقی تو سب کچھ آپ نے کیا، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں عالم بیداری میں حاضری کیسے نصیب ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ سال بھر ہر روز 24 گھنٹے میں 50,000 مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں، اس کے صلے میں حضور کی دائمی کچہری نصیب ہوئی۔ اور شیخ نور الدین السنی ان کے لیے امام شارانی فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے بارگاہ مصطفیٰ کی ہمہ وقت کی حاضری یوں نصیب ہوئی کہ میں ہر روز باقی معمولات کو برقرار رکھتے ہوئے روزانہ 30,000 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وطاق والاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه ارواح لبیته من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا وبارک وسلم علیہ کثیرا وبارک وسلم علیہ کثیرا وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ امام
عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ حضرت سید علی الخواص، ان کے شیخ سید ابراہیم المطبولی، حدیث مصافہ کی سند امام شعرانی، شیخ ابراہیم الکیروانی، الشیخ الشریف الصاوی، الشیخ ابو العباس المرسی، امام ابو الحسن شاذلی صاحب حزب البحر، ان کا مزار مصر میں سکندریہ میں ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کے سامنے، شیخ عبد الرحیم القنابی، شیخ ابو مدین غوث المغربی، شیخ ابو سعود الاشاعر، شیخ ابراہیم الدسوقی، شیخ امام جلال الدین سیوطی، شیخ احمد الزوازی، امام جلال الدین سیوطی کے دوست شیخ عبد القادر الشاذلی، اور پھر سفارش کرنے والے شیخ محمد زین المادح، شیخ احمد الدوازی، 50,000 بار درود السلام پڑھنے کا، شیخ نور الدین السونی 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا کہ آپ ہاتھ پکڑ کر جسے چاہتے حضوری میں شامل کرانے والوں میں سے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ پیر کی رات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں براہ راست حاضری دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام ابن حجر عسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، فتح الباری شرح بخاری کے نام سے مشہور ہے، اس کے مقدمہ میں لکھا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، ماں سند و متن کی۔ آپ نے 19 سال تک احادیث کو جمع فرمایا، جو ان کے اصول کے مطابق صحیح لگی اس کو بخاری شریف میں رکھا، جو اصول کے مطابق نہ ہوئی ان کو چھوڑ دیا، اور 7,563 احادیث کو بخاری شریف میں نقل فرمایا، اور تکرار احادیث کو ہٹا دے تو اس کی تعداد اور کم ہو جاتی ہے۔ اور جب انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا تو یوں ہی نہیں لکھا، بلکہ اپنے وطن بخارا سے مکہ شریف آئے، ایک گھر کرائے سے لیا۔ اب جب بخاری شریف میں حدیث لکھنے کا ارادہ ہوتا تو مکان پر غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، قلم دوات لے کر خانہ کعبہ میں آتے، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے، صرف ایک حدیث لکھتے اور اٹھ جاتے۔ پھر جب دوسری حدیث لکھنے کا ارادہ ہوتا تو پھر گھر آتے، پھر دوبارہ غسل کرتے، جبکہ غسل بھی برقرار، وضو بھی برقرار، مگر حدیث کا ادب اور عشق کا عالم یہ تھا، پھر سے غسل اور وضو اور دوسرا لباس پہنتے، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے، یعنی 7,563 احادیث کو بخاری شریف میں نقل کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے آپ نے 15,126 رکعت نماز پڑھی اور 7,563 مرتبہ غسل فرمایا، 7,563 مرتبہ وضو فرمایا، 7,563 مرتبہ لباس بدلا۔ ذرا امام بخاری سے پوچھئے کہ حضور آپ نے بخاری میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں لکھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے نماز پڑھو، غسل کرو، وضو کرو، لباس تبدیل کرو، پھر آپ کا یہ عمل کیوں ہے؟ جب یہ مصطفیٰ کا فرمان نہیں، کسی صحابی کا عمل نہیں،
کسی تابعی کا عمل نہیں، پھر یہ اصول اور ضابطہ آپ نے لایا کہاں سے؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ امام بخاری کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تعلق سے، اور اظہار محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جلوس کیوں نکالتے ہو تو ہم کہیں گے اظہار محبت کے لیے نکالتے ہیں، اور اظہار محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر دلیل چاہیے تو پہلے امام بخاری سے دلیل مانگو۔ کس حدیث میں لکھا ہے؟ امام مالک سے پوچھو کہ مدینے میں ننگے پاؤں چلنا یہ کس حدیث سے لکھا ہے؟ پتہ چلا زمین کے گل فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، زمین کے گل فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو کچھ ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے، فلک پر اپنا سینہ چیر کے یہ چاند کہتا ہے میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے۔ یا الہی ہم کو شاہان ہدا کا فیض دے، یا الہی ہم کو شاہان ہدا کا فیض دے، مصطفیٰ کا فیض دے، مشکل کشا کا فیض دے۔ یا الہی دور کر دے ہم سے ہر کرب و بلا، صبت اصغر اس شہید کربلا کا فیض دے۔ الغیاس والغیاس یا غیاس العالمین، غوث اعظم بندے قدرت نما کا فیض دے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ کراتا، خواجہ اجمیری معین الاتقیاء کا فیض دے۔ دین و دنیا کی شرافت بخش دے مولا ہمیں، سیدی مخدوم اشرف باصفا کا فیض دے۔ یہ وسائل ہے مولا تیری سرکار میں، ہم کو بھی مل جائے تھوڑی سی جگہ دربار میں۔ ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکان سے لا مکان تک ہے، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ اور فراز عشق فراز عرش اعظم یا فضائے لامکاں تک ہے، فراز عرش اعظم یا فضائے لامکاں تک ہے، خدا ہی جانے ان کی منزل رفعت کہاں تک ہے۔ خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری، خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے۔ خدا ہی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ کسی کی طور سینہ تک، کسی کی آسماں تک ہے، رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے۔ یہ کس کے حسن کی شہرت زمین سے آسماں تک ہے، خدائے کیا کہ خود عاشق خدائے دو جہاں تک ہے۔ چشم بینا تو نہ جلووں کو ماہ و خاور کے دیکھ، چشم بینا تو نہ جلووں کو ماہ و خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تھاپ، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ ایک ہی سجدے میں ہو جائے ادا ساری قضا، آستان مصطفیٰ پر جا کے سر کو رکھ کے دیکھ۔ یا رسول اللہ اگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ خدا کا اور نبی کا نام صبح و شام لے لینا، بزرگوں کے وسیلے سے ہی اپنا کام لے لینا۔ اگر مشکل سے لڑنا ہو تو یہ آسان نسخہ ہے، ہر مشکل میں تم مشکل کشا کا نام لے لینا۔ در رسول سے جو دوستی بناتے ہیں
مقام خلد میں اپنا وہی بناتے ہیں، جو حکمران جہاں ہیں انہیں یہ بتلا دو، ہمارا بگڑا مقدر علی بناتے ہیں۔ علی کی شان، علی کا مقام تو دیکھو، علی بناتے ہیں جس کو ولی بناتے ہیں۔ جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے۔ اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر، حسین ہی حسین ہے۔ خدا نے شان کچھ ایسی بڑھائی غوث اعظم کی، قیامت تک رہے گی بادشاہی غوث اعظم کی۔ بنا دیتے ہیں چوروں کو کتب ابدال پر بھر میں، خدا ہی جانے کہاں تک ہے رسائی غوث اعظم کی۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں وہاں صبح و شام، تجلیاں ہیں وہاں صبح و شام یا خواجہ۔ نہ فکر میں نہ غم جام، تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا شجرہ نسب جو ہے وہ اس طور پر ہے: سید خواجہ معین الدین حسن، سید غیاث الدین، سید کمال الدین، سید محمد حسین، سید طاہر، سید عبدالعزیز، سید ابراہیم، سید امام علی رضا، سید موسیٰ کاظم، سید امام جعفر صادق، سید امام محمد باقر، سید امام زین العابدین، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شجرہ نسب ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا۔ اسی طریقے سے طریقت کا جو شجرہ چشتی احوال سے ہے وہ اس طور پر ہے کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان، آپ کو اجازت و خلافت ہے خواجہ عثمان غنی ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اجازت ہے حاجی سید شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی سید شرف الدین، حاجی سید شریف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں اجازت ہے حضور مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں اجازت ہے شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں اجازت شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں شیخ ممتاز علوی دینوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں شیخ ابو ہریرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں شیخ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں شیخ فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں خواجہ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں امام الاولیاء خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کو براہ راست مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں براہ راست پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ طریقت کا سلسلہ ہے حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا، جو آپ نے سماعت